عقیل ملک صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کیونکہ یو آر کیبنٹ ممبر، آج جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ذرا اس کے بارے میں بھی جو کتنے ہوپ فل ہے حکومت کے مذاکرات تو چلے ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیا سیز فائر انٹیکٹ رہے گا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ پرائم منسٹر لکڈ کانفیڈنٹ ٹوڈے اور جو گفتگو رپورٹ ہوئی ہے، بٹ آر دیر اینی کنسرنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منیب صاحب. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور وہ دو فریقین جو 47 سال سے ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوئی تھیں، پاکستان نے پوری دنیا میں جو ایک امن کی کوشش ہے اس کو لیڈ کیا، اور الحمدللہ پورا سینٹر سٹیج بنا رہا اسلام آباد اور پاکستان، اور دنیا کے جو لبوں پہ نام تھا وہ پاکستان اور اسلام آباد تھا. تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، حکومت پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور پاکستانی کہیں بھی کیوں نہ ہوں ان کے سر فخر سے بلند تھے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آج کابینہ کا بالکل اسپیشل کیبنٹ جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس میں الحمدللہ وزیر اعظم پر امید ہیں، پوری قوم پر امید ہے. جو پاکستان کی کوششیں تھیں جو 21 گھنٹے کے اندر، اب دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا 47 سال سے اگر دو فریقین آپس میں اور اتنی زیادہ جو ہیں وہ پرابلمز ہیں اور ایشوز ہیں جو ڈسکس ہونے، وہ 21 گھنٹوں میں تو نہیں ہو سکتی. ڈپلومیسی از ایٹ ورک، اٹس اے پروسیس، اٹس ناٹ این ایونٹ، اور یہ آن گوئنگ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے گا. جتنی ہوئی ہے اس سے بڑھ کے کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور بالکل پر امید، اور امید پہ دنیا قائم ہے. نا امیدی تو کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، تو نا امید تو نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں ہے وہ دن رات ایک کر رہی ہے اس تمام تر معاملے پہ کہ دنیا پوری میں جو ایک دیر پا امن قائم ہونا ہے اس مسئلے کے حوالے سے تو وہ قائم دائم ہو، اور جلد سے جلد قائم دائم ہو. اور سیز فائر ابھی تک اٹ ہولڈس، اٹس ان پلیس، یہ اچھی بات ہے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح جو ہے پیسفل ماحول اور پیسفل معاملات ہی آگے بڑھیں گے. کوئی کنسرن، نیچرلی ڈسپوائنٹمنٹ تو ایک ہوئی ہوگی، بٹ کیا اس کا ذکر ہوا کہ بہت ہوپ فل تھے کہ کوئی ایگریمنٹ تک پہنچ جائے گا معاملہ، یا اس کی اہمیت نہیں تھی کہ جی ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جیسے آپ نے کہا اٹس ناٹ اے ون ڈے ایونٹ، یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. کوئی ڈسپوائنٹمنٹ کا اظہار بھی پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے یا ڈپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کیا گیا؟ اوکے، ناٹ ایٹ آل. کیونکہ اس لیے کیونکہ جو کوششیں کاوشیں کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی ہیں، اور دونوں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جو ان کی کوششیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھیں. وہ دیکھیں پاکستان کا تو چلیں ٹھیک ہے، پاکستان کا وقار، پاکستان کا نام، سب کچھ، لیکن جو ایک دل سے کوشش کی گئی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور خالصاً اسی نیت سے کی گئی تھی. جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ پھر منزلیں آسان بھی کرتا ہے، اور اسی لیے اتنی کامیابی بھی ملی اس تمام تر معاملے کے حوالے سے جو 21 گھنٹے میں ہوا. برکیف میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ بالکل کسی قسم کی نا امیدی نہیں ہے، بلکہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور دیر پا جو امن قائم کرنے کی کوششیں پاکستان کی طرف سے وہ جاری و ساری رہیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے گا. زبیر صاحب، بڑی ایمان افروز قسم کی گفتگو ہے جو ابھی جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. ویسے تو میں اب آگے چل کے ان سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ اور کام بھی ہیں جو زبیر صاحب کے بھلے میں ہو سکتے ہیں، وہ بھی کر دیں. لیکن چلیں کم از کم پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. فل مارکس ٹو دا گورنمنٹ، اسٹیٹ آف پاکستان، بڑا زبردست کردار پاکستان کا رہا ہے، اینڈ آئی تھنک a lot of good things that we have achieved. آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک میرا خیال ہے یہ پچھلا میرا خیال ہے جمعرات کو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، جمعے کو کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ اظہار کر دیا تھا آل کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ. اور میرا خیال ہے منیب، یہ جو سوشل میڈیا پر کافی ہمارے میڈیا کو رگڑا گیا پچھلے 2 دن سے، اس میں یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایشو ڈسکس کریں کہ پاکستان وہ تو کر لیا پاکستان کے ایفرٹ کو سراہنے کے بعد. اب اگر آپ اتنے لتھارجک ہو گئے کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی مایوسی نہیں ہے یا کنسرن ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، بھائی اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان، اٹ از فار مور اباؤٹ، مطلب جب آپ نے سلوٹ کر دیا، آپ نے ریکگنائز کر دیا کہ بڑا زبردست پاکستان نے کردار ادا کیا جو کہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں آگے موو کرنا ہے. سو جو آپ لوگ 2 دن سے لگے ہوئے تھے نا،
اس میں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ باقی سارے چینلز کھلے ہوئے کیوں نہ صرف پی ٹی وی کیوں نہ سن لیا کریں, کیونکہ اس میں جس طرح سے تعریف ہوتی ہے پھر اور کسی چینل پر نہیں ہوتی. The issues are far more serious. اگر آپ آج کسی بھی چینل کو, ابھی آپ CNN اٹھا کے دیکھ لیں, BBC, الجزیرہ, اسکائی ٹی وی, تو بلاکیڈ از دا ایشو. اور بلاکیڈ بہت سیریس خطرناک چیز ہے. جس طرح آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ چائنا نے اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا. اٹ از ویری ڈینجرس اینڈ لیٹ می سے اٹ, بیکاز ہم ڈیل کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. ہم کوئی ایک نارمل امریکن پریزیڈنٹ سے نہیں ڈیل کر رہے, ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے, جو کہ میں اس وار سے بہت پہلے, 1 سال پہلے بھی I had the same assessment about Donald Trump. He's the most dangerous post-war leader in America, کیا یورپ اور anywhere else. جو آتے ہی اگر کینیڈا, نہ وہ کینیڈا نیوکلر کچھ بنا رہا تھا, نہ وہ کوئی گولیاں چلا رہا تھا, نہ وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے, کسی چیز میں بھی تعلق نہیں ہے, اس نے اس کو ہتھیانے کی اپنا پبلک انٹرسٹ شو کر دیا 51st اسٹیٹ بنا کے. What does it say about the American president? So we are dealing with Donald Trump. ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر آپ لاسٹ نائٹ کا وہ پوپ کے خلاف دیکھ لیں بیان, سو وی آر ڈیلنگ ود دا پرسن, جو کہ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اگر ریپبلکن پارٹی, جو ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ ریئیکٹ کرے گی اور اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی, اسی سے ہی پیس آئے گا. زبیر صاحب, allow me to ask you, sir, allow me to ask you, آپ نے کہا کہ ہم وہ اس یوفوریا سے ہمیں باہر نکل کے کچھ پریکٹیکل بھی سوچنا چاہیے. سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا, بہت اچھا, ہم نے عزت کما لی, فیئر نا, بٹ آپ نے کہا تھنگز آر فار مور سیریس, یعنی کہ یہ جو اسٹیٹ کو بلاکیٹ والی, نیول بلاکیٹ والی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر بڑا سخت سٹانس لینا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, تو پریسائزلی چلیں ہم اس کو ڈسکس تو میں اور آپ ہم کر رہے ہیں, بٹ یو وانٹ دا گورنمنٹ ٹو کنڈیم دس, رائٹ؟ نہیں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, میں تو آپ کی بات کر رہا تھا, میڈیا کی بات کر رہا تھا. پہلے تو میڈیا پر اس وقت, دنیا کی میڈیا پر کیا ڈسکس کر, میں انڈین میڈیا کی نہیں بات کر رہا, بٹ دنیا کی میڈیا پر کیا ڈسکس ہو. دنیا, اگر آپ ایران یہ اس وار کے حوالے سے کرتے ہیں, جس دن پاکستان کا وہ جو شہباز شریف کا پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا تھا, تو اس دن ساری دنیا وہ ڈسکس کرتی تھی کہ ہاؤ ویل پاکستان ہیز پلیڈ, وہ ایک فیکٹ تھا. لیکن میرا خیال ہے ہم نے جو اپنے چائلڈش بیہیویئر ہے نا, اس وجہ سے لوگ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فورن میڈیا کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا, میں فرینکلی آئی واز ناٹ واچنگ اینی پاکستانی میڈیا, میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن مطلب سر چائلڈش بیہیویئر کیا, اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں نا, لائک چائلڈش بیہیویئر کیا, مجھے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اگر مجھے نیوز چاہیے تھی کہ کیا بریک تھرو ہو رہا ہے یا نہیں, تو میں CNN یا الجزیرہ یا دوسرے چینل دیکھا تھا. اگر مجھے یہ سننا تھا کہ پاکستان نے کتنا زبردست کیا اور کتنا زبردست ہو رہا ہے, تو میں سر وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا تھا, بٹ بریک تھرو تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا تھا. سر الاؤ می, اس میں بریک تھرو تو کہیں نہیں تھا, اٹ واز انڈر ٹائٹ ریپس. کون سی خبر ایسی ہے جو بریک کی کسی فورن میڈیا نے اور وہ پاکستان کی میڈیا نے اس کو اوور لک کر دیا؟ پاکستان کی میڈیا غلط انفارمیشن دے رہی تھی. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ پوچھ رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک ٹویٹ آتا ہے ایک پاکستانی ٹاپ اینکر کی طرف سے کہ پرائم منسٹر از فلائنگ ٹو سعودی عربیہ ٹونائٹ, اور کیا ہو رہا ہے, پھر کتنے آپ کے ٹاپ اینکرز ہیں, ٹاپ جرنلسٹ ہیں, 15 منٹس کے بعد ایک زبردست نیوز آ رہی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا.